بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق ہو تو کیسا ہو، بلال حبشی جیسا ہو۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی اور خالق نے صبح نہ کی۔ اس عاشق صادق کا عشق دیکھیں کہ اس عاشق صادق کے جگر میں عشق کے سوز و گداز کا وہ دردناک منظر تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ جب آقا دو جہاں رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرما لیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں راستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے، عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ کبھی کبھی تو ان کی رقت انگیز آہ و فغاں سے اہل مدینہ کے دل دہل جاتے۔ بالآخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ہجر و فراق کی تاب نہ لا سکے تو ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ظاہری آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھل گئی، قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ہمارے بعد ہمارا مدینہ چھوڑ کر چلے آئے، کیا تمہارے دل میں ہماری ملاقات کا شوق نہیں؟ جب آنکھ کھلی، سرکار علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل تھے اور ان پر ایک عجیب رقت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور زبان لبیک یا سیدی کے نعرے لگا رہی تھی۔ اس پرنم کیفیت میں مدینہ پاک کی جانب چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اضطراب میں شب و روز چلتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ کبھی تو سرکار علیہ السلام کے سنگ ان پہاڑیوں کے پاس سے گزرنا یاد آ رہا تھا اور کبھی ان صحراؤں سے اور کبھی ان وادیوں سے وابستہ یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم اور آگے بڑھے تو سامنے وہی نور رحمت سے ڈوبا ہوا مدینہ طیبہ تھا۔ اچانک سارے زخم تازہ ہو گئے اور سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور زمین پر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر کے بعد جب سکون ملا تو اٹھے اور دیوانہ وار زاروں کی طرح روتے ہوئے مدینہ پاک میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جانثاران مصطفیٰ علیہ السلام جمع ہو گئے۔ پھر وہ عالم کیا ہوگا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دی۔ روتے روتے ہچکیاں بند گئیں، غم سے سینہ دکھنے لگا۔ تربت انور پر پہنچتے ہی اپنے آپ کو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرا دیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اسی عالم میں لوگ آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو زباں پر محبوب کا نام کھیلنے لگا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد جاری ہو گیا۔ ایک دن لوگوں نے عرض کیا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اذان تو ذرا سناؤ جو دور سرکار میں سنایا کرتے تھے، تاکہ ایک بار پھر وہ یاد تازہ ہو جائے۔ وہ اذان جس کی آواز آسمانوں پر فرشتے اور جنت میں حوریں بھی سنتی تھیں۔ جب لوگوں نے اصرار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ فرمایا، مجھے تنگ نہ کرو، اگر وہ اذان سننی ہی ہے تو وہ زمانہ لے آؤ جب سرکار علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور میں وقت شہادت ان کے جلوے دیکھ کر ان کی جانب انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا۔ جواب سنا تو تمام لوگ مایوس ہو گئے۔ آخر شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور ان کو ساتھ لے آئے، کیونکہ ان کی بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز نہیں ٹالیں گے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں کے دل دہل گئے۔ آہ و فغاں سے لوگوں کے گھروں میں قیامت برپا ہو گئی۔ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کمسن اپنے والدین سے لپٹ کر پوچھنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تشریف لے آئے، ہمارے آقا علیہ السلام کب تشریف لائیں گے؟ ادھر خود مؤذن کی یہ کیفیت ہوئی۔ اذان پڑھتے پڑھتے جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔
حسب معمول نگاہ اٹھائی تاکہ بددعا کی زیارت کر سکیں اور انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے صحن کی جانب رخ پھیرا تو سرکار علیہ السلام نظر نہ آئے، انگلیوں کا مشار عالیہ نظر نہ آیا۔ جب چہرہ انور نظر نہ آیا تو ایک عاشق صادق تاب نہ لا سکا، فضا میں شدت و کرب کی ایک چیخ بلند ہوئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر مدینے میں ایک شور برپا ہوا اور عشق کی دبی ہوئی چنگاری سلگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں کے سینوں کے غم تازہ ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد کافی دن تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگی رہیں اور ادھر عاشق صادق سے ہجر و فراق کا غم جب برداشت نہ ہو سکا تو وہ دوبارہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اے کاش مجھے مل جائے قسمت بلال حبشی کی، اے کاش مجھے مل جائے قسمت بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اے کاش مسلمانوں کے سید و سرور، عشق و محبت کے تاجور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کے اجڑے خیاباں میں بھی ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عاشق بلال عشق رسول عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔